اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح سویرے اٹھ کے اپنی موبائل کی طرف توجہ کر کے جب ہم بڑھے، دیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ نمل یونیورسٹی پشاور کیمپس کا ایک طالب علم جو کہ بی ایس فیفت سے ہے، بی ایس فیفت میں پڑھتا تھا، اس کو راہ چلتے سنیچرز نے شوٹ کیا ہے۔ وجہ اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا دینے کو۔ ایسے ہی ذہن میں خیال آیا، یہ جو مارا گیا کون تھا؟ یہ جو مارنے والا تھا یہ کون تھا؟ جہاں پہ مرا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ اس جگہ کا ان دو لوگوں کا آپس میں تعلق کیوں؟ کیا تعلق ہے ان کا آپس میں؟ اور سوچتے سوچتے خیال آیا کہ یہ بندہ جو مارنے والا ہے، مارنے پہ کیوں تلا آیا؟ ایک جوان، ایک ہٹے کٹے نہتے بچے پر گولی کیوں چلائی؟ وجہ ایک وقت کی روٹی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مارا گیا ہے ہمارا جو جوان ہے، ہماری یونیورسٹی کا جو طالب علم ہے، وہ اس بندے نے مارا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے نہیں، اس بندے نے نہیں مارا ہے۔ اگرچہ بندوق اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسے سوچا جائے کہ یہ بندوق اس نے کیوں اٹھائی؟ یہ بندوق اٹھانے پہ مجبور کیوں ہو گیا؟ چوری کرنے پہ مجبور کیوں ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے مارنے والا یہ بندہ نہیں، یہ سنیچر نہیں، بلکہ اس ملک کے وہ سیاستدان، وہ ادارے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ان کی ملکیت ہے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، جو کہ اپنی منمانیاں کرتے پھر رہے، جن کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹھوکنے والا نہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں کوئی کچھ بتانے والا نہیں۔ میرا دل اس بات پہ سوچ کے روتا ہے کہ کب تک میرے ملک کے بچے، اسٹوڈنٹس، میرے ملک کی مستقبل رستوں پہ مرتے ہیں، کب تک مریں گے؟ ہماری بچے، ہماری بچیاں، وہ اب میں خود لیٹ جانے سے ڈرتا ہوں، کہیں اگر کوئی مجھے مار دے، ہم پھر پڑھیں گے یا ڈریں گے؟ جہاں پہ ڈر ہوتا ہے وہاں پہ نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ ترقی آ سکتی ہے، نہ تہذیب آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، nothing at all، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک آپ کے پاس فیئر ہے نا، ہماری فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ فریڈم فرام فیئر، لیکن وہ ہمیں حاصل نہیں، اور اس کے ذمہ داران اہل وقت کے حکمران، ادارے اور یہ سسٹم ہے۔ وہ بندہ نہیں جو بندوق چلاتا ہے، وہ بندوق اس لیے چلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، آپ نے کوئی اور راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ وہ بیچارہ اپنے لیے روزی روٹی کما سکے۔ دس از یو جس نے اس بندے کو بندوق اٹھانے پہ مجبور کیا۔ اس بندے کو مارنے والا وہ شخص نہیں، بلکہ اس وقت کے ادارے، سسٹم ہے، وقت کی حکومت ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے، ہماری عوام ماشاءاللہ بہت اچھی غفلت کی نیند سو رہے، اور ایسے ہی سوتے رہے۔ کوئی بھی دوسروں کی مدد کے لیے نہیں آتا جب تک ان کے اپنے سروں پہ مصیبت نہیں آن پڑتی۔ میری بہنیں اسلام آباد میں سردی کے ان راتوں میں وہاں پہ بیٹی ہے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، یہ نظام ہے، چلتا رہے بس چلتا رہے، لیکن جب
ہماری اپنے اوپر آ جائے، پھر ہم کہتے ہیں یار سسٹم تو ٹھیک نہیں ہے، او بھائی سب ایک جٹ ہو کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے ایک ہی سوچ لے کے آگے بڑھے تبھی کچھ ہوگا، نہیں تو یہ جو لوگ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ ہم کچھ بولتے نہیں ہیں. وی ڈڈ ناٹ شو ریزسٹنس، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. تو یہ جو بچہ مرا ہے یہ اس بچے کی نہیں، اس پورے قوم کی موت ہے، ایجوکیشن سسٹم کی موت ہے، ہمارے مستقبل کی موت ہے. اگر ہمارے مستقبل کو یقینی بنانا ہے، پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، لکھانا ہے، جو کہ اس ملک کی تقدیر صرف یہی پڑھی لکھی قوم بدل سکتی ہے، وہ انگوٹھا چھاپ نہیں جو کہ الف اور بے کا مطلب نہیں سمجھتے، الف اور بے میں تضاد نہیں کر سکتے، وہ آپ سے آ کے ووٹ مانگنے والے جن کو خود اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، وہ لوگ آپ کا مستقبل چینج نہیں کر سکتے. یہی وہ لوگ ہیں، اگر یہی مرتے ہیں، انہی کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، انہی کو صحیح طرح پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ ملک جس طرح تھا اس سے زیادہ بدتر ہوگا، اور اس ملک کو ایک جہنم بنا کے چھوڑا جائے گا. میرا ان سب باتوں کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ ہمیں نیچر کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ اس سسٹم کے خلاف اٹھانی چاہیے جس نے اس نیچر کے ہاتھ میں بندوق دی ہے، جس نے اس نیچر کو مجبور کیا ہے سنیچنگ کرنے پہ، جو وہ بیچارہ مجبور ہو گیا ایک بیچارے معصوم نہتے بچے کو مارنے پر. ہمیں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ایک جٹ ہو کے اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر طلباء ہی محفوظ نہیں ہے، طلباء ہی ڈر رہے، تو پھر پڑھے گا کون، لکھے گا کون، ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا؟ اس ملک کے بیوروکریٹس کہاں سے آئیں گے؟ اس ملک کے ریشنل لوگ کہاں سے آئیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میری اس میسج کو جتنا آپ آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں، اور یہ اپنے آپ ایک عزم کر لے کہ ہم آج کے بعد بولیں گے تو سسٹم کے خلاف بولیں گے اور ایک جٹ ہو کے بولیں گے. السلام علیکم.